خوشبو بادل چاند ہوا کو لے کر۔ اس ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ سارا کے ایکس رے اور دیگر رپورٹس کچھ اتنی زیادہ حوصلہ افزا نہیں آئی ہیں۔ ڈاکٹر فاروق شاہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ پاپا سے اس کا کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ بظاہر بند آنکھوں سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، جس کا لباب یہ تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جو کار ایکسیڈنٹ میں متاثر ہوئی تھی پر فی الحال کسی بھی قسم کا کوئی زور نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ خدا نہ خواستہ وہ تمام عمر کے لیے بھی معذور ہو سکتی ہے۔ اف، یہ ڈاکٹر فاروق اور ان کے خطرناک قسم کی باتیں، سارا نے چڑھ کر سوچا۔ اس نے قصداً ان دونوں کی باتوں سے اپنا ذہن ہٹا کر سونے کی کوشش شروع کر دی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب پتہ نہیں کب تک اس قید خانے میں پڑا رہنا پڑے گا، اور پتہ نہیں اب میں ٹھیک ہو بھی پاؤں گی یا نہیں، وہ دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی، کیا واقعی میں معذور ہو جاؤں گی؟ سوچتے سوچتے وہ دواؤں کے زیر اثر کچھ ہی دیر میں غافل ہو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اماں نرس سے کچھ بات کر رہی تھی۔ اس کو جاگتا دیکھ کر نرس جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ میڈم، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ انتہائی پیشہ ورانہ قسم کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا گیا۔ اماں، میں چائے پیوں گی۔ نرس کو نظر انداز کر کے وہ اماں سے مخاطب ہوئی تھی، اور اماں کیونکہ ان تیوروں اور انداز کی عادت تھی، چنانچہ بڑے اطمینان سے چائے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نرس بیچاری شرمندہ شرمندہ سے اس کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میڈم، آپ کا بی پی چیک کرنا ہے۔ لہجہ بھی کچھ سہما سہما سا تھا۔ کیوں؟ انتہائی کاٹدار لہجے میں دریافت کیا گیا۔ مجھے کوئی بی پی چیک نہیں کروانا ہے، جائیں آپ یہاں سے۔ پتہ نہیں ڈھیر سارے آنسو اچانک کہاں سے آ گئے تھے، جنہیں اس نے بڑی بے دردی سے رگڑ کر صاف کر ڈالا۔ اماں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، بس آج ہی مجھے گھر جانا ہے۔ ہاں ہاں بیٹا، چلیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاپا آئیں گے تو ان کے ساتھ چلیں گے۔ وہ قریب آ کر چھوٹے بچوں کی طرح اس کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی۔ نرس بیچاری تو جلدی جلدی بی پی آپریٹر سنبھال کر فوراً ہی 9 تو 11 ہو گئی۔ اف، یہ عین امیر زادیوں کی نخرے۔ نہ ہوتی یہ اس وی آئی پی روم کی مریضہ، اور نہ ہوتی یہ ڈاکٹر فاروق کی کچھ لگتی تو 2 منٹ میں دماغ ٹھیک کر دیتی۔ دل ہی دل میں وہ بڑبڑاتی وہ دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ صبح کی چیخ و پکار کے بعد باقی کا تمام دن اس نے بالکل خاموشی سے گزارا تھا۔ شام کو وزٹنگ کارڈز میں پاپا اور ماما دونوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی تھی۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ ماما نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر وہ دونوں کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھ لیا تم نے اپنی ریش ڈرائیونگ کا انجام؟ پاپا نے کڑے تیوروں کے ساتھ کرسی سنبھالتے ہوئے لیکچر شروع کیا۔ افتخار، آپ بھی حد کرتے ہیں، آتے ہی شروع ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر تو ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا۔ وہ کوف زدہ سی شکل بنائے ماما کی باتیں سن رہی تھی۔ ماما اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ صرف 2 سال کی تھی تو اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ عابدہ عرفان یعنی ماما یونیورسٹی میں پاپا کے ساتھ پڑھتی تھیں، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے، مگر ظالم سماج یعنی دادا جان نے 2 محبت بھرے دلوں کو ایک نہ ہونے دیا تھا، اور پاپا کی مرضی کے خلاف اپنی بھتیجی یعنی سارا کی ممی کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی خاصی کارگر ثابت ہوئی تھی، اور پاپا کے سر سے عشق کا بھوت اتر گیا تھا۔ یہ سارا قصہ اسے عالیہ پھپھو نے سنایا تھا، مگر پھر ہوا یہ کہ اس کی ممی خدا سے بہت تھوڑی عمر لکھوا کر لائی تھی، اور شادی کے صرف 3 سال بعد 2 سال کی بچی کو چھوڑ کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اور ڈیڈی نے ممی کے 40ویں کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ عابدہ عرفان سے شادی کا تھا۔ عابدہ عرفان اور اس کے بیچ روایتی سوتیلی ماں بیٹی والے تعلقات نہیں تھے۔ نہ تو ماما ہی کوئی ظالم اور ڈراؤنی قسم کی سوتیلی ماں تھی، اور نہ ہی وہ کوئی بیچاری سنڈریلا ٹائپ لڑکی تھی۔ ان دونوں کے بیچ اگر کوئی تعلق تھا تو وہ سرد موری اور لا تعلقی کا تھا۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اماں کے ہاتھوں پلی بڑھی تھی۔ 10-15 منٹ اس کے پاس بیٹھ کر جب ماما پاپا جانے لگے تو اس نے بڑی ہمت کر کے آخر پاپا سے بات کرنے کا سوچا۔ پاپا، میں گھر جانا چاہتی ہوں، دیکھیں نا یہاں بھی تو صرف بیڈ ریسٹ ہی کر رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے پاپا نے اسے ٹوک دیا۔ جب تک ڈاکٹر فاروق اس بات کی اجازت نہیں دیں گے تمہیں یہیں رہنے، اگر کوئی کمپلیکیشن پیچیدگی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ پیر میں فریکچر جو ہے سو ہے، مجھے زیادہ فکر ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ڈاکٹر فاروق نے کہا ہے کہ صرف اور صرف مکمل آرام ہی تمہارا علاج ہے، اور مجھے پتا گھر میں تم کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہو۔ میں 15-20 روز کے لیے امریکہ جا رہا ہوں، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، جیسے ڈاکٹرز کہیں کرنا۔ پاپا نے حکم صادر فرما کر اس کا موڈ آف کر دیا۔ اماں، آپ اس کا دھیان رکھیے گا۔ اماں، یہ آپ کیا کیا اٹھا لائی ہیں؟ اماں اور ان کے پیچھے پیچھے رشید کو ڈھیر سارا سامان اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ بس بیٹا، میں نے سوچا آپ نے تو صرف کتابیں ہی منگوائی ہیں، میں کچھ چیزیں خود سے بھی لے جاتی ہوں۔ اماں ہانپتی کانپتی صوفے پر ٹک کر پسینہ پونچھنے لگی، اور رشید تمام سامان اس کے پاس لا کر رکھنے لگا تاکہ وہ دیکھ لے۔ اماں، آپ بھی حد کرتی ہیں۔ سارا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ابھی اگر ڈاکٹر فاروق یا ان کو کوئی چیلا ادھر آ گیا تو یہی سمجھے گا کہ میں یہاں آڈیو کیسٹس کی کوئی دکان کھولنے والی ہوں۔ ڈھیر ساری آڈیو کیسٹس، واک مین، کتابیں، میک اپ کا سامان اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے گرد بکھرا پڑا تھا۔ بیٹا، آپ بور ہوتی ہیں ہے نا، اس لیے اماں پیار سے اسے دیکھ کر بولی۔ اچھا خیر، آپ لے آئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اماں کے خلوص سے وقتی طور پر وہ متاثر ہو گئی تھی، ورنہ اس کا خیال تھا کہ اماں کی محبت اس نے پیسے دے کر خریدی ہوئی ہے۔ ہر مہینے ایک لمبی چوڑی رقم جب وہ سکھر اپنی بیوہ بیٹی کے پاس پھرواتی تو یہ احساس کچھ اور گہرا ہو جاتا تھا۔ اور خیر اب وہ کوئی چھوٹی سی بچی بھی نہیں رہی تھی، چاہتی تو پاپا سے کہہ کر اماں کو فارغ کروا سکتی تھی، لیکن مطلب کہ ہی صحیح وہ اس محبت کی عادی ہو گئی تھی۔ اماں تو کچھ دیر بعد ذرا میں باہر کا ایک چکر لگاؤں کہہ کر جا چکی تھی، اور یہ چکر 1.5-2 گھنٹے پر مشتمل ہوگا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اماں کی باتونی طبیعت سے وہ اکثر بیزار ہو جاتی تھی۔ ارے اماں یہ ٹیلیسکوپ بھی اٹھا رہے ہیں؟ اب جو اپنے گرد بکھرے سامان پر بغور نظر دوڑائی تو ٹیلیسکوپ بھی نظر آئی۔ یہ ٹیلیسکوپ دوربین پچھلے سال اس کے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے پر عامر نے گفٹ کیا تھا۔ یہ بھائی میں اپنی پیاری سی چھوٹی سی بہن کے لیے خاص قسم کا تحفہ لایا ہوں۔ عامر اور آمنہ نے اس شام اسے پاس ہونے کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ اس میں کیا ہے عامر؟ آمنہ صدا کی بے صبری جلدی سے تحفے پر جھپٹ پڑی۔ بہت بری ہو تم، تحفہ خرید لیا اور مجھے دکھایا تک نہیں۔ بیگم صاحبہ اس میں آپ کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ذرا پڑھے لکھے سائنٹیفک قسم کی سوچ رکھنے والے لوگوں کے کام کی چیز ہے۔ سارا ذرا تم اس کا گفٹ کھول کر دیکھو، میں شرط لگاتا ہوں کہ اس میں سے سوٹ یا جیولری کے علاوہ کچھ برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ عامر نے شوق مسکراہٹ کے ساتھ آمنہ کو چڑھانے کی کوشش کی۔ ہاں دنیا میں 2 ہی تو پڑھے لکھے ہیں، جاہل جٹ تو بس ہم ہی ہیں۔ شادی کتنی جلدی نہ بتا دے تو آج میں بھی اس کمینی کی طرح MSc اور آرگینک کیمسٹری کی ڈگری ہاتھ میں لیے اترائی ہوئی بیٹھی ہوتی۔ حسب توقع آمنہ خوب اچھی طرح چڑ چکی تھی۔ میری چندہ تب بھی باٹنی یا زولوجی میں تو آپ کو داخلہ مل سکتا تھا، آرگینک میں ذرا مشکل ہی تھا۔ سارا لفظ کمینی پر احتجاجاً عامر کے ساتھ مل گئی تھی۔ بیٹا کھول کر تو دیکھو اس میں ہے کیا؟ عامر کی امی نے جو اتنی دیر سے ان لوگوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی جھگڑا ختم کرانے کی کوشش کی۔ لیجیے آنٹی ابھی کھولتے ہیں ہم۔ سارا نے جلدی خوبصورت پیکنگ پیپر اتارا تو اس میں اسے ایک ٹیلیسکوپ برآمد ہوئی۔ واہ کیا سائنٹیفک قسم کا تحفہ ہے، آمنہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ ارے بھائی یہ کوئی عام ٹیلیسکوپ نہیں ہے جو آپ مذاق اڑا رہی ہیں، عامر نے آمنہ کے ہنسنے کی پرواہ کیے بغیر کہا تھا۔ پتہ ہے سارا، میں تمہارے لیے ٹوکیو سے لایا ہوں، وہاں اتفاقاً ایک سائنسی نمائش میں جانا ہوا، بس اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ یہ اپنی پیاری بہن کو تحفے میں دوں گا۔ عامر کو شوق تھا ہم روایتی چیزوں سے ہٹ کر مختلف قسم کے تحفے دینے کا۔ دیکھو اس میں کتنے سارے فنکشنز ہیں، اس کے پاور بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ تم یہ دیکھنا چاہ رہی ہو کہ سامنے والی آنٹی کی انگوٹھی میں کون سا پتھر لگا ہوا ہے اور وہ کس رنگ کا ہے، تو یہ بھی تم دیکھ سکتی ہو۔ عامر نے سامنے والے مکان کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں کھڑکی کے پاس ایک خاتون کھڑی تھی۔ ارے واہ، یہ تانگ چھانک آپ ہی کو مبارک ہو، میری دوست کوئی ایسی ویسی ہے؟ آمنہ برا مان کر بولی تھی۔ ہوا کا تیز جھونکا اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچ لایا۔ پتہ نہیں آمنہ اور عامر بھائی کیسے ہوں گے، میرے ایکسیڈنٹ کا تو انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ پورے 6 مہینے ہو گئے ہیں ان لوگوں کو گئے ہوئے، صرف 3 مرتبہ فون پر بات ہوئی ہے اور 2 مرتبہ عامر بھائی کی ای میل آئی ہے۔ ویسے بہت بہن بہن کہتے تھے، اب کتنی جلدی بھول گئے ہیں۔ میں بھی بس ان لوگوں سے پکی ناراض ہوں۔ اور وہ ذلیل بچپن کی دوست؟ ہاں بھائی شادی کے بعد کون سی دوست، کیسی دوست؟ وہ بڑے غصے اور خفگی کے ساتھ ان لوگوں کو یاد کر رہی تھی۔ آمنہ اس کے بچپن کی اکلوتی سہیلی تھی جو BSc کرتے ہی PhD یعنی عامر کو پیاری ہو گئی تھی۔ آج کل اسپین میں مقیم تھی، دراصل عامر PIA میں ملازم تھا اور 3 سال کی پوسٹنگ پر 6 ماہ پہلے ہی وہ لوگ میڈرڈ روانہ ہوئے تھے۔ چلو بھائی اس ٹیلیسکوپ کے ہی تھوڑے مزے لیے جائیں، بقول آمنہ کے تانگ چھانگ کی جائے۔ اس نے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا کر مسکراتے ہوئے سوچا، اس کا بیڈ کھڑکی کے قریب ہی تھا، چنانچہ وہ بڑے آرام سے یہاں وہاں نظریں دوڑانے لگی۔ گزرتی گاڑیوں کا جیسا کچھ تر لینے کے بعد بور ہو کر اس نے زاویہ بدل کر سامنے بلڈنگ کی طرف کر دیا۔ کچھ کمروں کی کھڑکیاں بند تھیں، البتہ کچھ میں چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ یہ غالباً کوئی آفس تھا۔ وہ مختلف لوگوں کا جائزہ لینے لگی۔ ذرا اور جو زاویہ بدلا، ایک موصوف جن کی پشت اس کی طرف تھی کھڑے نظر آئے۔ واو، کمرے کا انٹیریئر تو زبردست ہے، غالباً موصوف کسی اونچی پوسٹ پر ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے کے ساتھ پورے کمرے کا جائزہ بھی لیتی جا رہی تھی۔ وہ شاید پرنٹر پر کوئی کام کر رہا تھا، کیونکہ ایک کے بعد ایک پیپر وہ پرنٹر سے نکالتا نظر آ رہا تھا۔ ہائٹ تو زبردست ہے، 6 فٹ سے تو کیا کم ہوگی۔ سرکار اب ذرا رخ روشن کا دیدار بھی کرا دیجیے۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ مڑا اور مڑ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زبردست بھائی، بندہ جی بھر کر ہینڈسم ہے۔ سارا نے اس بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس شخص کو دل ہی دل میں سراہا۔ ابھی آمنہ یہاں ہوتی تو کہتی کہ یہ اتنا ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ یہاں کیا کرے، اسے تو فوراً ہالی ووڈ کا رخ کرنا چاہیے، سارا مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ لیکن اس طرح کسی کو دیکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اچانک اس کے دماغ نے سمجھایا، بلکہ یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ خود کو برا بھلا کہہ کر اس نے ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ، خیر اب یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے، اس کے دل نے سمجھایا۔ یہاں اس سڑے ہوئے اسپتال میں تقریباً معذوروں کی طرح پڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی مجھ سے بات کرنے والا بھی نہیں۔ اگر میں تفریحاً یہاں وہاں دیکھ رہی ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، پڑے پڑے بور ہو جانے سے تو بہتر ہے وہ کچھ دیر کو فریش ہی ہو جائے۔ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے اس نے دوبارہ ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائی۔ اب وہ سر جھکائے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ سارا نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا۔ عامر بھائی نے بتایا تو تھا اس کی پاور کیسے بڑھاتے ہیں۔ اسے اپنی کم عقلی پر دل بھر کر رونا آیا تھا۔ کیا تھا اگر میں اس وقت غور سے عامر بھائی کی بات سن لیتی۔ انہیں 2-4 بٹن دبائے تو منتر پہلے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہو گیا۔ اچانک اس نے لکھتے لکھتے سر اوپر اٹھایا تو اس کی آنکھیں بھی نظر آئیں۔
گہری براؤن کلر کی آنکھیں جن میں سنجیدگی اور ذہانت نظر آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت بہت گریسفل تھی۔ اس سے زیادہ ہینڈسم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اچانک اس نے اپنے آپ سے کہا تھا، ہاں اس انجیکشنز، ڈراپس اور دوائیوں سے مزین ڈپریسنگ ماحول میں تو میرا خیال ہے مجھے رشید بھی کافی اسمارٹ اور ڈیشنگ لگے گا۔ اس نے خود اپنا ہی مذاق اڑایا۔ اپنے سامنے موجود فائل کو بند کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ برابر والے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک اور صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اس کا کوٹ ہینگر سے اتار کر اسے پکڑایا۔ عجیب سی شان بے نیازی اس شخص کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی، یعنی جیسے اسے اپنے علاوہ دنیا میں کسی سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا کر اپنا موبائل اٹھا کر وہ باہر نکل گیا تھا، اور وہ صاحب جو غالباً سیکریٹری تھے اس کا بریف کیس اٹھا کر خراما اس کے پیچھے چل دیے۔ سوری بیٹا، آپ بور ہو رہی ہوں گی، باتوں میں وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اماں کمرے میں داخل ہو کر عادت کے مطابق نان اسٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ اماں کیا ٹائم ہوا ہے؟ سارا نے ٹیلیسکوپ واپس رکھ کر پوچھا۔ بیٹا 5 بج رہے ہیں۔ اچھا تو وہ آفس ٹائم ختم ہونے پر اٹھ گیا، سارا نے اماں کے جواب پر دل میں ہی سوچا۔ اگلی صبح وہ 8 بجے ہی اٹھ گئی تھی۔ اماں حیران تھی کہ روزانہ تو یہ 10 بجے بھی بمشکل اٹھتی ہے جب ڈاکٹر راؤنڈ پر آتا ہے، آج کیا ہوا ہے؟ اماں یہ ذرا میرے بیڈ کو تھوڑا اوپر کر دے، کیونکہ اسے ہلنے جلنے میں بھی سخت احتیاط کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے اماں سے کہا۔ اماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سرہانے کی جگہ کو اونچا کیا تھا۔ اب یہ کھڑکی پر سے پردے ہٹا دے اور میری ٹیلیسکوپ بھی دے دیں۔ یہ نیا حکم جاری کیا گیا۔ بیٹا پہلے ناشتہ وغیرہ تو کر لو۔ اماں بیچاری حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہاں تو ناشتہ منہ سے کروں گی، چڑھ کر جواب دیا گیا، اور ٹیلیسکوپ آنکھوں کے آگے لگا لی گئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکیاں اور پردے وغیرہ سب بند تھے۔ اف، کہیں ایسا نہ ہو وہ آج کھڑکیاں پردے بند ہی رکھے، بڑی دل گرفتگی کے ساتھ سوچا گیا۔ اچانک سامنے کمرے کے پردے کھلے اور پھر اس کے بعد وہی کل والے سیکریٹری صاحب نے کھڑکیاں بھی کھول دیں۔ بھئی اب آپ سامنے سے ہٹ جائیں، ہم یہاں 1 گھنٹے سے انتظار میں سوکھ رہے ہیں۔ اس نے سیکریٹری کی کھڑکی میں کھڑے رہنے پر جل کر سوچا۔ ٹھیک 9 بجے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ سیکریٹری صاحب نے وہی کیا حکم ہے میرے آقا کی طرح فوراً انٹری دی تھی۔ آج وہ گرے کلر کے سوٹ، ڈارک بلو ٹائی اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ سیکریٹری صاحب ایک نگاہیں غلط ڈالے بغیر وہ اپنا کوٹ انہیں تھمانے کے ساتھ کسی سے موبائل پر گفتگو میں مصروف تھا۔ اچانک وہ کسی بات پر بے ساختہ ہنسا تھا۔ سنجیدگی کی طرح اس کی ہنسی بھی بڑی پیاری ہے، سارا نے خود سے کہا۔ مگر یہ کس سے بات کرے؟ شاید اپنی بیوی سے۔ خیر شادی شدہ تو یہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا۔ شادی کے بعد وہ کتنے خوش تو نہیں رہتے۔ خود ہی اپنے خیال کو غلط قرار دیا، یا پھر شاید اپنی منگیتر سے۔ خیر اتنا فضول تو نہیں لگتا کہ صبح وہ بھی آفس ٹائمنگ میں منگیتر صاحبہ سے بات کرے گا۔ بھئی ضروری ہے کیا کہ وہ کوئی لڑکی ہی ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا فون ہو۔ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال و جواب کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ سیکریٹری صاحب کمرے سے جا چکے تھے۔ ایک اور صاحب نے اب اندر انٹری دی تھی اور غالباً ڈائری کھولے ہوئے اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ فون وہ بند کر چکا تھا اور اب ادھر ادھر کی کچھ تلاش کرتے ہوئے بڑی غیر دلچسپی سے ان کی حکایات سن رہا تھا۔ تو یہ حضرت اتنی دیر سے لائٹر تلاش کر رہے تھے؟ اسے سگریٹ سلگاتا دیکھ کر اس نے بڑے دکھ سے سوچا، یہ مجھے اتنا افسوس کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے تو پیے میری بلا سے، مگر اسے سگریٹ پینے کی وجہ سے ٹی بی ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ فوراً دل میں کہا گیا، لیکن اس کے سگریٹ پینے کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اگر جیمز کیمرون اسے دیکھ لے تو فوراً اپنی اگلی فلم میں سائن کر لے۔ مگر افسوس یہ پرسنالٹی، یہ اسٹائل یہاں کراچی میں چھپا کا چھپا رہ جائے گا۔ ہاں بھائی، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ وہ اپنی یہ بچکانہ حرکتیں اور باتیں خود ہی خوب انجوائے کر رہی تھی۔ سیکریٹری واپس جا چکا تھا۔ وہ اپنی لمبی چوڑی میز کے کونے میں رکھے کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کبھی ماؤس پر ہوتے اور کبھی وہ کی بورڈ پر جلدی جلدی کچھ ٹائپ کر رہا ہوتا۔ کافی دیر وہ یہ تماشا دیکھتی رہی۔ اماں اسے ٹیلیسکوپ کے ساتھ مصروف دیکھ کر کب کی دورے پر روانہ ہو چکی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل پر اس نے جھنجھلا کر ریسیور کان سے لگایا اور بڑی بے دلی سے ہوں ہاں کر رہا تھا، شاید یہ کمپیوٹر پر کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو بڑی لگن کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ذمہ دار آدمی ہے۔ سارا نے اس کے بارے میں ایک اور اچھی رائے قائم کی۔ اس وقت کمرے کا دروازہ کھول کر ایک خوش پوش اور ہینڈسم نوجوان اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ذمہ دار صاحب فوراً کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کچھ خطرناک قسم کے کہکہے لگائے گئے۔ اگر یہ ٹریفک کا شور کچھ کم ہوتا تو یہ کہکہے یقینی طور پر میں سڑک پار بھی سن سکتی تھی۔ نوارد خاصے بے تکلف دوست معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ وہ خود تو واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ وہ اس کی ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر واپس میں کچھ بات چیت کرتے رہے، پھر دونوں ہی اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ اوفو، اب یہ پتہ نہیں کب واپس آئے گا، سارا نے بڑے افسوس سے سوچا اور ٹیلیسکوپ سائڈ میں رکھ دی۔ عامر بھائی، آپ کا گفٹ ان بیکار ترین دنوں میں میرے لیے خوب کارآمد ثابت ہو رہے۔ اس نے دل ہی دل میں عامر کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پھر وقفے وقفے سے کئی بار اس نے چیک کیا، مگر ہر بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لگتا ہے اب یہ کل ہی آئے گا، ہو سکتا ہے کسی میٹنگ میں گیا ہو۔ وہ خود قیاس آرائیاں کرنے میں مصروف تھی۔ 3 بجے کھانے اور دواؤں کو بدیلی سے حلق میں نیچے اتار کر جو دوبارہ چیک کیا تو سواری باد بہاری آ چکی تھی۔ سامنے 2-3 افراد اور بیٹھے ہوئے تھے اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا معلوم کیا گفتگو ہو رہی تھی۔ سیکریٹری صاحب بھی وہاں موجود تھے اور تھوڑی دیر بعد کچھ بول بھی رہے تھے۔ ذرا غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ شاید یہ سر کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ شخص انتہا درجے کا عیار، مکار اور چاپلوس ہے۔
سیکریٹری کے بارے میں اس نے ابھی تازہ یہ رائے قائم کی تھی، اس جیسے ذہین آدمی کو کم از کم اس قسم کے چمچے اپنے گرد نہیں رکھنے چاہیے، کسی وقت کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سارا نے بڑی ہمدردی سے سوچا۔ پھر وہ میٹنگ شام 5 بجے اختتام پذیر ہوئی۔ اسے شاید کہیں جانے کی جلدی تھی، اس لیے وہ لوگوں سے بھی پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سب سے آخر میں سیکریٹری کمپیوٹر وغیرہ آف کر کے کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ ہی دیر بعد سیکریٹری نے آ کر کھڑکیاں اور پردے بند کر دیے۔ وہ پھر کل صبح کا انتظار شروع۔ اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی صبح سے لے کر شام تک اتنے انہماک سے اسے دیکھا کرتی ہے۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ پھر 8 بجے بیدار ہو کر اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو چکی تھی، مگر یہ کیا، یہاں تو 9 کیا 10 بجنے والے ہیں۔ ارے کہیں آج سنڈے تو نہیں ہے؟ اوہ نو، اماں آج کیا دن ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے اماں کو مخاطب کیا۔ اتوار ہے بیٹا، کیوں کوئی کام ہے کیا؟ اماں کا جواب حسب توقع تھا۔ ایک تو یہ اتوار بھی پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں آ رہا تھا، اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا میں سوتی رہتی۔ ہاں بھائی، ہمارے لیے کیا سنڈے کیا منڈے، اس نے بڑے غمزدہ انداز میں سوچا۔ ہمارا تو ہر دن یہ چھٹی کا دن ہے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا۔ باپ امریکہ میں ڈالر کما رہے اور کسی کو میری کیا پرواہ۔ اس پر پھر کنوتیت کا دورہ پڑا تھا۔ اصل غصہ تو آج اتوار ہونے کا تھا، مگر اس بہانے ابھی پتہ نہیں کیا یاد آنا شروع ہو گیا تھا۔ اگلے روز وہ بڑے اہتمام سے کل کی مایوسی، کوفت اور غصہ بھلائے دوبارہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی اس نئی مصروفیت نے اماں کو کم از کم بڑا سکون عطا کیا تھا۔ اسے ناشتے اور دواؤں وغیرہ سے فارغ کروا کے میں ابھی آئی کا نعرہ لگاتے ہوئے جا چکی تھی۔ اب تو یہ فکر بھی نہیں تھی کہ وہ اکیلی پریشان اور بور ہوتی ہوگی۔ جہاں دیدہ خاتون تھی، بچی کی اس نئی مصروفیت کا پس منظر بغیر ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگائے جانتی تھی۔ وہیں پرسوں والی ساری کارروائی کسی ری پلے کی طرح چل رہی تھی، مگر وہ بغیر کسی بھی قسم کی اکتاہٹ کا شکار ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کبھی وہ کمپیوٹر پہ مصروف ہوتا، کبھی فون پر، اور کبھی اپنی کسی کلیگ کی آمد پر اس کے ساتھ گفتگو کرتا۔ اسے شاید کسی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ تم اپنے ہو کیئرز والے اسٹائل میں بہت زبردست لگتے ہو، اسی لیے یہ کسی سے بات بھی کر رہا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا مخاطب سے بات کر کے اس کی 10 نسلوں پر احسان کر رہا ہو۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی بڑے بے دھڑک انداز میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں لڑکی کو دیکھ کر رک گئیں اور باتیں یہاں سے وہاں تک چیر گئیں۔ زبردست قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر محترمہ کا خیر مقدم کیا گیا۔ حضرت بتیسی کی نمائش تو یوں کر رہے ہیں جیسے کلوز اپ کے ایڈ میں کام کر رہے ہوں۔ وہ بلا وجہ تپ رہی تھی۔ لڑکی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی اور اب دونوں بڑے زور و شور سے خوب مسکرا کر آپس میں بات چیت کر رہے تھی۔ نیلی آنکھیں، خوب گورا رنگ، شہد رنگ کے کمر تک بال جنہیں اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بینڈ لگا کر پونی کی شکل دی ہوئی تھی۔ اسٹائلش قسم کا بلیک سوٹ جو اس کی گوری رنگت پر خوب سج رہا تھا۔ سب میک اپ کا کمال ہے۔ یہ لمبے بال، وہ تو میں نے کبھی سنجیدگی سے بال بڑھانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس سے لمبے ہی ہوتے میرے بال۔ خیر میرے اوپر یہ شولڈرز تک کی لیئر کٹنگ بہت سوٹ کرتی ہے۔ میری جان انگور کھٹے ہیں، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ لو خام خواہ وہ نئے سرے سے اپنے آپ سے ہی چڑ گئی تھی۔ میرا بس چلے تو محترمہ کی کس کر چوٹی باندھ دو۔ اس لڑکی کے 5ویں مرتبہ بینڈ بالوں سے نکالنے اور پھر دوبارہ لگانے پر اس نے جل کر سوچا، گھر سے کس کر بال باندھ کر نہیں آ سکتی تھی؟ سب سٹائل ہیں جان بوجھ کر اپنی لمبی زلفوں کا اسیر بنانے کے لیے۔ اور ان موصف کو بھی تو دیکھو کیسے پیچھے چلے جا رہے ہیں، جیسے اس سے خوبصورت لڑکی آج تک دیکھی ہی نہ ہو۔ میرے پاس اس کے گھر کا فون نمبر ہو تو اس کی امی سے ضروری شکایت کروں گی کہ آپ کے صاحبزادے آفس آورز میں کام کرنے کی بجائے حسیناؤں سے ملاقاتیں فرماتے ہیں۔ اب وہ مانیٹر پر اشارے سے لڑکی کو کچھ دکھا رہا تھا اور خود اس کی نظریں بھی مانیٹر پر جمی ہوئی تھی، مگر محترمہ بجائے مانیٹر کے موصوف کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر بڑے حسرتناک قسم کے تاثرات سجے ہوئے تھے۔ اچانک اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر خاتون کو دیکھا اور غصے سے کچھ کہا۔ خاتون فوراً سیدھی ہو کر اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر 1 بجے وہ دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب شاید یہ دونوں ایک ساتھ لنچ کریں گے، بہت غم سے سوچا گیا۔ اس کے متعلق سوچتے جانے کا اب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو 5 بجنے والے تھے۔ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹیلیسکوپ اٹھایا۔ وہ شاید اپنے آفس سے اٹھ رہا تھا۔ سیکریٹری اس کے ساتھ چلتا ہوا جلدی کچھ بولتا بھی جا رہا تھا، جبکہ وہ بڑی خاموشی سے اپنے سن گلاسز اور موبائل اٹھا کر اس کی باتیں سنتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اس بلڈنگ کی یہ بیک سائڈ تھی، اس لیے سارا نے کبھی اس کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس ہسپتال کا مین گیٹ اسی روڈ پر تھا۔ بیچ میں موجود روڈ بہت زیادہ چوڑا نہیں تھا اور اس پر صرف 1 وے ٹریفک چلتا تھا۔ سارا بے دلی سے اب روڈ پر ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کتنی گاڑیاں اور کتنے لوگ یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے کراچی کی تیز رفتار زندگی کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک بلیک کلر کی ایک گاڑی نے زوردار طریقے سے بریک لگائے۔ سارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سامنے والی بلڈنگ سے ذرا آگے وہ گاڑی رکی تھی اور اب اس میں سے ایک صاحب برآمد ہوئے تھے۔ ارے سارا حیران رہ گئی، یہ تو وہی ہے۔ اس کی گاڑی کے سامنے ایک ضعیف خاتون کھڑی تھی۔ خاتون تو خیر صحیح سلامت تھیں، مگر ان کے ہاتھوں میں موجود سامان شاید زمین پر گر گیا تھا، جسے وہ خاتون اب جلدی اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چونکہ یہ حادثہ روڈ کے بالکل کنارے پر ہوا تھا، اس لیے ارد گرد چلتا ٹریفک قطعاً متاثر نہیں ہوا تھا۔ اپنے شاندار سوٹ کی پرواہ کیے بغیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کی چیزیں اٹھانے لگا۔
اٹھوانے لگا۔ پھر جب تمام چیزیں اٹھا لی تو وہ بڑی بی سے کچھ بات کرنے لگا جو کہ سارہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ معذرت کر رہا ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنا والٹ نکالا اور 500 روپے بڑی بی کے ہاتھ میں پکڑانے چاہے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، پھر رکھ لیا۔ 3-4 منٹ کی گفتگو شنید کے بعد اس نے بڑی بی کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ارے یہ روڈ پر کیا گرا ہے؟ سارہ جو ابھی تک وہیں دیکھ رہی تھی، کلوز کرنے پر اسے ایک کارڈ نظر آیا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی جب یہ بڑی بی کو پیسے دے رہا تھا تو یہ کارڈ اسی کے والٹ سے گرا، یا ہو سکتا ہے یہ پہلے سے گرا ہوا۔ اس نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ اوہ، اب کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، یہ سوچنا فضول ہے، سارہ نے خود کو ڈانٹا۔ اماں میری بات سنیں، سارہ نے جلدی سے اماں کو مخاطب کیا جو ٹی وی پر کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اماں وہیں بیٹھے بیٹھے بولی بغیر اسکرین سے نظریں ہٹائیں۔ آپ یہاں آئیں نا پلیز جلدی سے۔ سارہ کی بے چینی عروج پر تھی۔ اماں اس کو تعجب سے دیکھتے ہوئے پاس آ گئیں۔ یہ دیکھیں سامنے روڈ پر جو کارڈ پڑا ہوا ہے نا، آپ مجھے یہ اٹھا کر لا کر دیں۔ سارہ نے بڑی بے چینی سے کہا۔ کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ اماں حیران پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ ایک تو آپ سوال جواب بہت کرتی ہیں، سارہ نے چڑھ کر کہا۔ یہ ٹیلی اسکوپ سے دیکھیں، بالکل سامنے وہ کارنر پر سامنے والی بلڈنگ سے ذرا آگے وہ جہاں سے ابھی ایک اسکوٹر والا گزرا۔ اماں کی آنکھوں سے ٹیلی اسکوپ لگانے کے ساتھ ساتھ انہیں جائے وقوع بھی سمجھانے کی کوشش زور و شور سے کر رہی تھی۔ ہاں ہاں آ گیا نظر، اماں خوش ہو کر بولی۔ شکر ہے، سارہ نے گہری طمانینت بھری سانس لی۔ اب مزید کوئی انویسٹیگیشن کیے بغیر یہ کارڈ مجھے اٹھا کر لا دیں، جلدی کریں نا، کہیں یہ ہوا سے اڑ نہ جائے۔ اماں حیران سی ساری تقریر سننے کے ساتھ اپنا دوپٹہ سنبھالتے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ اور راستے میں کہیں اپنی سہیلیوں سے مذاکرات مت شروع کر دیجیے گا، اگر کوئی روکے بھی تو کہہ دیجیے گا کہ بعد میں بات کروں گی۔ دیکھیں یہ کارڈ مجھے ہر قیمت پر چاہیے، ورنہ میں رات کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور دوا بھی نہیں پیوں گی۔ اماں نے کمرے سے نکلتے نکلتے یہ تمام احکامات اور دھمکیاں سنی تھی۔ لو بیٹا، ہانپتی کانپتی اماں نے اندر داخل ہو کر کارڈ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو سارہ کو تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی۔ بیچاری اماں کو اس عمر میں میری وجہ سے اتنی بھاگ توڑ کرنی پڑی، اور ایک وہ تھا جو ایک بالکل میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس گندھی بوڑھی عورت کو اپنے برابر اپنی شاندار گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ خیر میں بھی اماں کا بہت خیال رکھتی ہوں، کبھی نوکر سمجھ کر ان سے بات نہیں کرتی۔ اپنے مزاج کے عین مطابق فوراً خود کو تسلی دی گئی تھی اور کارڈ پر نظر دوڑائی۔ بہت خوبصورت کریم کلر کے کارڈ پر خوبصورت اور قدرے ابھرے ہوئے الفاظ پر سیاہ روشنائی سے لکھا ہوا تھا ولید حسن خان۔ نیچے عوام الناس کو متاثر کرنے کے لیے کسی قسم کی ڈگریوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اتنا لکھا تھا کہ اس فارم یعنی ایچ کے ایسوسی ایٹس کا وہ مالک تھا۔ اس سے نیچے آفس کا ایڈریس، 3-4 فون نمبرز، فیکس نمبرز اور ای میل ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اس کا وزٹنگ کارڈ ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے کسی دوست کا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کارڈ سیریز اس کا ہو ہی نہ، بلکہ اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں گرا ہوا ہو۔ کارڈ کو سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈالتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ سارہ کو اس کا مطالعہ کرتے ہوئے 20-25 روز ہو چکے تھے۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اس کا دن یہ وہ بڑے مصروف انداز میں وہ ارد گرد سے تقریباً بے نیاز ہو کر گزارتی تھی۔ اب تو وہ یہ بھی بتا سکتی تھی کہ وہ آفس میں بیٹھ کر تقریباً 8-10 سگریٹ پی جاتا ہے، اور 4 یا 5 کپ چائے کے تو بہت شوق سے پیتے ہیں۔ اتنے دن لگاتار اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس کے بارے میں جو رائے سارہ نے اخذ کی تھی وہ کچھ یوں تھی کہ اس بندے کا ظاہر جتنا خوبصورت ہے، باطن اس سے کہیں زیادہ دلکش ہے۔ ذمہ دار، محنتی، وقت کا پابند، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوش مزاج، مگر آفس سے باہر ایک ہمدرد انسان جسے اپنے بارے میں کوئی غرور نہ ہو۔ کیا کبھی زندگی میں میری اس کے ساتھ بات چیت ہوگی، یا بس میں اس کو دور دور سے ہی دیکھ کر رہ جاؤں گی؟ سارہ اکثر یہ بات سوچتی رہتی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب سارہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد وہ رات 10 بجے ہی سو جایا کرتی تھی، اور اب جو آنکھ کھلی تو سخت بیزاری ہوئی۔ اوہ نو، اب تو نیند بھی دوبارہ مشکل سے ہی آئے گی۔ اس نے دوسرے بیڈ پر بے خبر سوتی اماں کو رشک سے دیکھا، آنکھیں بند کر کے 5-10 منٹ سونے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آخر کار تنگ آ کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور پاس رکھی کتاب اٹھانے لگی تھی کہ اچانک کی نظر سامنے پڑی۔ پوری بلڈنگ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، روڈ لائٹس بھی بند تھی۔ اسے کچھ شک سا ہوا کہ اس کے کمرے میں شاید ہلکی سی روشنی ہو رہی ہے۔ اتنے دور سے کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارہ نے جلدی سے ٹیلی اسکوپ اٹھا کر آنکھوں سے لگائی۔ کمرے میں اسے 2-3 انسانی حولے سے نظر آئے۔ روشنی اتنی کم تھی کہ باوجود کوشش کی وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں غالباً ٹارچ تھی۔ اس کی روشنی نے ہی سارہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کوئی چوری یا کچھ اور؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اچانک کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ تین لوگ تھے، 2 کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور ایک جس نے شاید لائٹ بھی ابھی آن کی تھی اس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی۔ نہیں، اسے میں نے اس سے پہلے کبھی ان آفس میں نہیں دیکھا۔ اس نے ذہن میں ان تمام لوگوں کو جنہیں وہ یہاں آتا جاتا دیکھتی رہی تھی سوچتے ہوئے آخر کار کہا تھا۔ وہ ایک 30-32 سال کا جوان تھا، حلیہ اور شکل و صورت اسے پڑھا لکھا اور معزز ظاہر کر رہے تھے۔ وہ باقی دونوں ساتھیوں سے کچھ بات کرنے لگا تھا۔ اس کی بات کا جواب دینے کے لیے ان دونوں میں سے ایک مڑا تو اس کو دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ سیکرٹری ہی تھا۔ اوہ، تو میرا شک صحیح تھا۔ یہ سیکرٹری کا بچہ میر جعفر، آستین کا سانپ، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کر ہے۔
اس نے غصے میں 2-3 محاوروں کو یکجا کیا، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ یہ کوئی گڑبڑی کرے، ہو سکتا ہے کہ آفس سے کا کام ہو۔ اس کے دل نے کہا آفس کا کام رات کے 2 بجے، وہ بھی چوروں کی طرح ٹارچ کی روشنی میں، دماغ نے مذاق اڑایا۔ اب وہ تینوں مل کر اس کے آفس ٹیبل کی دراز کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 15-20 منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ دراز کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ کوئی فائل سیکرٹری نے خود اپنے ہاتھ سے نکالی۔ تیسرا آدمی جو اپنی شکل و صورت اور تلوار مار کر کہ یہ مونچھوں سے کوئی چھٹا ہوا بدماش یا کرائے کا قاتل نظر آ رہا تھا، ہاتھ میں ریوالور تھامے سیکرٹری اور اس جوان سے پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ سب سے آخر میں سیکرٹری نے کمرے میں ایک اچھی طرح نظر ڈال کر یعنی گڑبڑ کے آثار مٹا کر کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر کھلے پردوں اور کھڑکیوں پر پڑی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کھڑکیاں بند کرنے لگا تو سارا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ جلدی سے ٹیلیسکوپ رکھی اور لیمپ بھی آف کر دیا۔ تھوڑی دیر میں جب ذرا حواس بحال ہوئے تو خود اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ میں بھی پاگل ہوں، اتنے اندھیرے میں، وہ بھی اتنی دور سے، اسے میں نظر ہی کہاں آ رہی ہوں گی؟ وہ کمینہ تو اپنی چوری کے آثار مٹانے کے چکروں میں تھا۔ خدا بھلا کرے چپڑاسی کا جو شاید آج غلطی سے یہ پردے بند کرنا بھول گیا تھا، ورنہ ان کے اتنے مذموم اقدام کا عینی شاید کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن اب مجھے کرنا کیا چاہیے؟ کیا چپ چاپ خاموش تماشائی بنی رہوں اور پرائے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤں؟ نہیں، یہ انتہا درجے کی خود غرضی ہے۔ وہ اتنا اچھا انسان ہے اور اس بیچارے کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گرد کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں، دوست نما دشمن کیسے اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ مجھے ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اس نے خود اپنے آپ کو سمجھایا۔ مگر کیسے؟ یہ سوال خاصا پریشان کن تھا۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے دھیان وزٹنگ کارڈ کی طرف چلا گیا۔ میں صبح ہی اسے فون کروں گی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ اس کا نمبر نہ ہوا، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر فون پر بات نہ ہو سکی تو پھر میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گی، لیکن یہ طے ہے کہ مجھے اس سے بات ضرور کرنی ہے۔ فجر کی اذان ہونے تک وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ پھر بڑی بے چینی سے اس نے صبح ہونے کا انتظار کیا۔ اماں، یہ ذرا فون مجھے پکڑا دیں، اسے اپنی سیٹ سنبھالتے دیکھ کر سارا نے فوراً اماں کو مخاطب کیا۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ فون اپنے پاس رکھ کر وہ اماں سے بولی، کیا بات ہے، آج آپ ابھی تک اپنے دورے پر روانہ نہیں ہوئی؟ اماں نے بڑی معنی خیز مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور بولی، ہاں جا رہی ہوں۔ اچھا تو پھر جائیں نا۔ سارا ان کی بے وقت کی مسکراہٹ سے چڑ کر بولی۔ اماں کے باہر نکلتی سارا نے ادھر دیکھا، وہ بہت انماق سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ یہی موقع اچھا ہے، اس وقت اس کے کمرے میں کوئی اور بھی نہیں ہے۔ اس نے جلدی سب سے اوپر لکھا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، ایچ کے ایسوسی ایٹس۔ ایک خوبصورت نصفانی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، سارا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، مجھے ولید حسن خان صاحب سے بات کرنی ہے۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ اپنی اس کیفیت پر اسے خود بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اب کون بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف بڑی تہذیب اور شائستگی سے دریافت کیا گیا۔ میں ان کی کزن بول رہی ہوں، آپ پلیز میری ان سے ذرا بات جلدی کروا دیجیے۔ اب کہ اس نے آواز میں ذرا سا رو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو وہ سوچ ہی چکی تھی کہ کزن بن کر فون کرنے۔ آپریٹر نے غالباً اس کے اعتماد اور روب سے متاثر ہو کر اس کو ہولڈ کرنے کا کہا تھا۔ مجھے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا چاہیے۔ وہ خود سے مخاطب تھی جب آپریٹر کی آواز آئی، آپ بات کریں۔ ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپ رہے تھے جب اس نے خوبصورت مردانہ آواز سنی۔ یس، ولید اسپیکنگ۔ اوہ شکر، میں نے صحیح نمبر ڈائل کیا۔ سامنے اس کو ریسیور کان سے لگاتے دیکھ کر سارا نے خوش ہو کر سوچا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آج اس سے مخاطب ہے۔ ہیلو، اب کے ذرا جھنجھلائی ہوئی آواز کانوں میں پڑی تو وہ ایک دم چونک گئی۔ السلام علیکم، سارا نے اس پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام۔ لہجہ اچھا خاصا خشک تھا۔ ایک آدھ سیکنڈ اس نے پھر سارا کے کچھ بولنے کا انتظار کیا، پھر بولا، خاتون آپ کون بول رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جھنجھلاہٹ کو دبا کر شائستگی کا زبردست مظاہرہ کیا جا رہا ہوں۔ دیکھیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارا نے جلدی یہ مکمل کیا، مگر پہلے اپنا تعارف کروائیے۔ برجستہ جواب موصول ہوا۔ نام کو آپ رہنے دیں، بس یہ سمجھے کہ میں آپ کی ایک خیر خواہ بات کر رہی ہوں۔ اور ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زوردار آواز کے ساتھ ریسیور پر ٹک دیا گیا۔ سارا نے گھور کر ریسیور دیکھا۔ حد ہے بدتمیزی کی، پوری کی بات ہی سنی بھی نہیں موصوف نے اور لے کے ریسیور پر ٹک دیا۔ ایک تو انہی کے فائدے کی بات بتا رہی تھی، سچ ہے نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے۔ سارا نے جل کر سوچا۔ ادھر اب وہ فون اٹھا کر کسی پر بری طرح برس رہا تھا۔ اندازے سے لگ رہا تھا کہ اپنی کسی ماتحت کی کلاس لی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی تازہ ترین تواضع بھلائے پھر مدر ٹریسا بنی اس کا موبائل نمبر ملا رہی تھی۔ دوسری طرف کافی بیلوں کے بعد بہت برے موڈ کے ساتھ ہیلو کہا گیا۔ دیکھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ میری پوری بات سن لیں پلیز۔ سارا نے بڑی عاجزی سے جلدی اپنی بات مکمل کی۔ محترمہ، میں گمنام کالز پر بات نہیں کرتا، کوئی اور نمبر ٹرائی کریں۔ وہ شاید موبائل آف کرنے والا تھا۔ پلیز، اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکی۔ دیکھیں، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ کا کیا چلا جائے گا اگر آپ صرف 2 منٹ اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر میری بات سن لیں پلیز، فار گاڈ سیک۔ سارا نے اچھی خاصی بھرائی ہوئی آواز میں التجا کی۔ دوسری طرف ایک گہری سانس لی گئی۔ فرمائیے۔ آپ کے لہجہ قدرے نرم تھا۔ دیکھیں، آپ کے ارد گرد آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں میں آپ کے بہت قریبی لوگ انوالو ہیں۔ سارا نے اس کے نرم لہجے کو محسوس
کے قدرے سکون سے جواب دیا۔ اچھا، مثلاً کون لوگ؟ دوسری طرف قدرے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا گیا۔ وہ جو ٹکلو کہتے کہتے رکے۔ ایم سوری، مجھے ان صاحب کا نام نہیں معلوم، مگر وہ جو گنجے سے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے گرے کلر کا سفاری سوٹ پہن کر آ رہے ہیں، شاید آپ کے سیکرٹری، وہی جو پولیوٹڈ گلاسز لگاتے ہیں۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے دوسری طرف وہ ہنس رہا ہے یا ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ ٹیلیسکوپ سے دھیان ہی ہٹ گیا۔ دوبارہ جلدی سے ٹیلیسکوپ آنکھوں سے لگا لی تاکہ اس کے تاثرات معلوم ہو سکیں۔ اچھا، تو آپ فہیم صاحب کے بارے میں بات کریں گے؟ اچانک وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بائی دا وے، فہیم صاحب آپ کو خواب میں آ کر بتا کے گئے تھے کہ وہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ اب کے لہجہ خاصا دوستانہ تھا۔ چلتے چلتے وہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر لاپرواہی سے نظریں دوڑانے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی مخاطب تھا۔ نہیں، مجھے میرے ایک جاننے والے نے بتایا، اور وہ کیونکہ ان تمام واقعات سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ میں آپ تک یہ اطلاع پہنچا دوں۔ وہ آپ کا بہت بڑا خیر خواہ اور ہمدرد ہے، اور آپ کے ان فہیم صاحب کی کرتوتوں کا عینی شاہد بھی ہے۔ سارا نے بڑی خود اعتمادی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ اس کا ازلی اعتماد لوٹ کر آ رہا تھا۔ آپ ذرا تفصیل سے بتائیں تاکہ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ سکوں۔ نرم اور میٹھے لہجے میں بات کرتا وہ مسلسل یہاں وہاں کھڑکی میں کھڑا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ رات کو آپ کے یہاں فہیم صاحب اور 2 اور لوگ، جن میں ایک تو کوئی کرائے کا قاتل لگ رہا تھا جبکہ دوسرے صاحب کچھ معقول نظر آ رہے تھے، آپ کے آفس میں آئے تھے، اور پھر آپ کی دراز میں سے انہوں نے ایک فائل نکالی۔ آپ چاہیں تو چیک کر کے دیکھ لیں، دراز میں آپ کی کوئی بہت ضروری فائل گم ہوگی۔ سارا نے سکون سے اپنی بات مکمل کی۔ اور میرا تو خیال ہے کہ آپ کو اپنی حفاظت کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اس بدماش کے ہاتھ میں تو ریوالور بھی تھا۔ اب سارا اپنی فطرت سے مجبور ہو کر نصیحتوں پر اتر آئی تھی۔ میرے لیے آپ کی فکر مندی کا بہت بہت شکریہ۔ اچانک سارا کو یوں لگا جیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اس کی آنکھوں میں اچانک بڑی خاص قسم کی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ ارے، وہ اتنی دور سے مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ سارا نے اپنا وہم نظر انداز کیا۔ لیکن یہ جو میرے خیر خواہ اور ہمدرد صاحب ہیں، انہوں نے کیا سلیمانی ٹوپی پہن کر یہ سارا منظر دیکھا تھا؟ وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ چکا تھا اور سارا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جو ابھی احساس ہوا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً ختم ہو گیا۔ اگر دیکھ لیا ہوتا تو اتنی جلدی یہاں سے نہ ہٹتا۔ دوسرے اس کی بات چیت سے بھی احساس نہیں رہا۔ سارا نے دل ہی دل میں خود کو اطمینان دلایا۔ آپ پلیز ان ساری باتوں کو رہنے دیں۔ انفیکٹ مجھے خود نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ سب کیسے معلوم کیا۔ سارا نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے ہوشیار ہو جائیں، ان کی سازش کو ناکام بنا دیں۔ بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ کو فوراً پولیس کی مدد لینی چاہیے، اور آپ کے یہ فہیم صاحب تو مجھے شروع دن سے مشکوک لگتے ہیں۔ پتہ نہیں اتنے چاپلوس آدمی کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ سارا کو بولتے بولتے اچانک اپنی حماقت کا احساس ہوا تو جلدی جلدی بات سنبھالتے ہوئے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ جی میں آپ کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ آپ کو یہ سب میرے اس گمنام ہمدرد نے بتایا ہے۔ دوسری طرف پھر ہنس کر کہا گیا۔ پھر قدرے شوخی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے وہ بولا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پوری دنیا میں کم از کم ایک لڑکی، میرا مطلب ہے آدمی تو ایسا ہے جو میرا ہمدرد ہے، جسے میری فکر ہے، جو میرے غم میں گھلتا ہے۔ جی نہیں، وہ کوئی گھل نہیں رہا تھا۔ سارا کو اس کی اس بے موقع شوخی پر بالکل نہیں بھائی تھی۔ دوسری طرف اس نے بے ساختہ کہا لگایا، اینی وے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے اس ہمدرد، غمگسار اور دوست کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ میری طرف سے اسے شکریہ ضرور کہیے گا۔ اچھا، اللہ حافظ۔ ریسیور رکھا جا چکا تھا۔ سارا نے بھی کارڈ لیس بیڈ پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق وہ اپنی پیاری ٹیلیسکوپ کو آنکھوں سے لگائے سامنے نظریں جما گئی تھی، مگر 10 تو کیا 11 بج کے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگرچہ باقی کمروں میں چہل پہل نظر آ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے گیا، اور جب شام 4 بجے تک وہ نظر نہیں آیا تو آخر تھک ہار کر اور مایوس ہو کر سارا نے سوچا۔ پھر یہ مایوسی مزید کوفت اور جھنجھلاہٹ کا باعث اس وقت بنی جب ڈاکٹر فاروق نے اس کا تفصیلی چیک اپ کرنے اور اس کے تازہ ترین ایکس ریز کا معائنہ کرنے کے بعد یہ خوشخبری سنائی کہ کل اس کو اس قید سے نجات ملنے والی ہے۔ دیکھو بیٹا، خدا کا شکر ہے کہ تم اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی ہو، لیکن ابھی تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تکلیف دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تمہیں زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، جھک کر کوئی کام نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی وزن نہیں اٹھانا۔ ہاں، چلنے پھرنے اور لیٹنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر 3-4 مہینے تم نے مکمل احتیاط سے گزار لیے تو بس سمجھو فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بڑی بے توجہی سے ڈاکٹر فاروق کا ہدایت نامہ سن رہی تھی، جبکہ ذہن تو اسی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ کل اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اب جب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی تو جانے کو کہاں جا رہے؟ جب رکنا نہیں چاہتی تھی تو زبردستی روک لیا گیا تھا۔ کاش میں کچھ دن اور یہاں رک سکتی۔ اسے اپنی اتنی جلدی ٹھیک ہونے پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ پھر اگلے دن بھی وہ اسے نظر نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ اس سے پہلے تو اتنے دنوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پین نے صبح کھڑکیاں اور پردے تو اس پہ روایت کھول دیے تھے، مگر بس کمرے کی رونق پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ کہیں اس کے دشمنوں نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو سکتا ہے میرا فون سن کر اس نے سیکرٹری سے باز پرس کی اور سیکرٹری اور اس کے ساتھیوں نے اس پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ اماں خوشی خوشی سامان سمیٹنے میں مصروف تھیں۔
اور وہ سخت پریشان اور افسردہ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں کے لاکھ اصرار پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا، یا لفظ کی حفاظت فرمانا، اسے اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ خاموشی سے سر جھکائے وہ اس کے لیے دعائیں کرنے میں مصروف تھی۔ پھر جب اماں نے اسے چلنے کے لیے کہا تو اس کے کمرے پر آخری الوداعی نظر ڈالتے ہوئے اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کیا وہ چہرہ اب کبھی نظر نہیں آئے گا؟ اماں نے پریشان ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیا چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بیچاری اپنے حساب سے یہی سمجھی۔ ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، آنسو پیتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ اچھا ٹھہرو، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ اماں جلدی سے باہر نکلنے لگی۔ خدا کے لیے اماں، اب تو ان ڈاکٹروں سے میرا پیچھا چھڑوا دیجیے، میں تنگ آ چکی ہوں۔ وہ اماں کا ہاتھ جو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا ہوا تھا جھٹک کر باہر نکل گئی۔ ابھی ابھی میرے سامنے وہ روتی ہوئی چلی گئی ہے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ کبھی کبھی کسی کے آنسو بھی ہمیں خوشی فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں میری زندگی میں کس قدر خوشگوار تبدیلیاں آئی ہیں۔ میں خوش ہوں، بے حد خوش۔ میں ولید حسن خان اس کنسٹرکشن فرم یعنی ایچ کے ایسوسی ایٹس کا مالک اور اپنے مرحوم والدین کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث۔ یہ فرم بخیر تو صرف میرا شوق ہے، ورنہ بقول میرے دوستوں کے مجھے اتنی محنت اور مغز ماری کرنے کے بجائے پوری دنیا کی سیاحت کے لیے نکل جانا چاہیے، خوب گھومنا پھرنا، کھانا پینا اور موج مستی کرنا چاہیے، مگر یوں بیٹھے بیٹھے باپ کے پیسے پر عیش کرنا میری فطرت کے خلاف ہے۔ چنانچہ اپنی تعلیم اور شوق سے مناسبت رکھتی ہوئی فیلڈ کا میں نے انتخاب کیا۔ این ڈی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کرنے کے بعد میں نے کیلیفورنیا سے اسٹرکچرل انجینئرنگ میں MS کیا ہے، اور اب گزشتہ 3 سالوں سے اپنی فرم کو چلا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہی کم مدت میں میری فرم نے اپنا ایک اچھا امیج بنا لیا ہے۔ یہ شاید اب سے مہینے بھر پہلے کی بات ہے، جب ایک دن اپنے آفس میں کام کرتے کرتے اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سر جھٹک کر اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، مگر یہ احساس پھر بھی میرا پیچھا نہ چھوڑ سکا۔ اگلے روز خالد، جو میرا خالصات بھائی اور دوست ہے، مجھ سے ملنے آیا تو میں نے اس سے اپنے وہم کا اظہار کیا۔ خالد نے حسب توقع میرا خوب مذاق اڑایا اور بولا کہ ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مرحومہ عاشق صاحبہ جو اپنے سامنے والے ہاسپٹل میں تمہارا نام لیتے ہوئے دارِ فانی سے کوچ کر گئی ہوں، اور ان کی روح یہاں آس پاس بھٹکتی پھر رہی ہو۔ دراصل میرے اکلوتے اور صاحب جائیداد ہونے کی وجہ سے لڑکیاں ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہیں، اور خیر میں کوئی بہت پارسا اور درویش صفت انسان بھی نہیں ہوں۔ تھوڑی بہت بات چیت تو سب سے ہی کر لیتا ہوں، مگر اس حد تک نہیں کہ کوئی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ میرے دوستوں کو اس بات کا بہت شکوہ رہتا ہے کہ میری موجودگی میں ان کی دال نہیں گلتی اور لڑکیاں ان کو لفٹ نہیں کرواتی۔ خیر یہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس وقت تو میں اپنے وہم کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میرے اندر ایک خوبی میرے خیال میں یہ ہے کہ میرا مشاہدہ اور نظریں دونوں بہت تیز ہیں۔ میرے دوستوں کے بقول مجھے محکمہ جاسوسی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ خوبیاں وہاں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ میں کسی سے صرف ایک مرتبہ مل کر اس کی شخصیت کے بارے میں جو رائے قائم کرتا ہوں وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ عام طور پر لوگوں کی 5 یا 6 حص ہوتی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ میری شاید 7ویں حص بھی ہے۔ اس لیے اپنے اس فہم کو خالد کے مذاق اڑانے کے باوجود میں نظر انداز نہ کر سکا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ارد گرد کہیں کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا۔ 3-4 دن تو اسی ادھیڑ بن میں گزر گئے، پھر آخرکار مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس بار میری 7ویں حص نے مجھے دھوکہ دیا، اور یہ صرف اور صرف میرا وہم ہی تھا۔ اپنے ذہن سے اس خیال کو قصداً جھٹک کر میں نئے سرے سے اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا، اگرچہ دل ابھی بھی مطمئن نہ تھا۔ یہ اب سے 3 دن پہلے کی بات ہے، جب تسکین نے، جو ہمارے آفس میں ٹیلی فون آپریٹر ہے، مجھے بتایا کہ میری کسی کزن کا فون ہے۔ میں نے بات کروانے کے لیے کہا تو تسکین نے لائن ملا دی۔ دوسری طرف سے ایک انجانی آواز سن کر میں نے سوچا کہ یہ میری کون سی کزن ہے۔ میری 2 مرتبہ ہیلو کہنے پر آخرکار خاتون گویا ہوئی۔ ان کی بات سن کر میں نے ریسیور پٹکا اور انٹرکام پر میں نے تسکین کو خوب کھری کھری سنائی۔ آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر کسی سے میری بات مت کروائیے گا، میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا جو رانگ کالز اٹینڈ کرتا پھروں۔ سوری سر، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بیچاری میرے غصے سے خوفزدہ معافیاں مانگ رہی تھی۔ تسکین کو فارغ کر کے میں نے نئی سرے سے اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجنی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو میں نظر انداز کرتا رہا، پھر خیال آیا کہ کہیں کوئی ضروری فون نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف پھر وہی ڈھیٹ ابن ڈھیر محترمہ موجود تھی۔ میرے دل چاہ رہا تھا کہ محترمہ کو ایسی سناؤں کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں کرنا بھول جائے، مگر میری تربیت اور تہذیب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ گالیوں کو اپنے لبوں پر ہی روک کر میں نے باطل نخواستہ اس کی بات سننا شروع کی۔ اس نے اتنے دلچسپ انداز میں فہیم صاحب کا حلیہ بیان کیا کہ مجھے مزہ آ گیا۔ اچانک میرے ذہن میں جیسے جھماکا ہوا، مجھے ایسا لگا جیسے یہ لڑکی یہیں کہیں آس پاس ہی موجود ہے، اور شاید مجھے دیکھ بھی رہی ہے۔ اوہ، تو میری 7ویں حص صحیح کہہ رہی تھی۔ میں ایک دم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور صرف مصروف رکھنے کی خاطر اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے میں کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اور بظاہر سرسری مگر بباطن گہری نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے موجود ہاسپٹل، اس کے دائیں طرف میڈیکل سٹور، بائیں طرف گاڑیوں کا شو روم، اس سے آگے اسکول اور اسکول کے برابر میں کلینک۔ ایک نظر اپنے اطراف کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سوچا کہ اس لڑکی کو لازمی طور پر اس ہاسپٹل میں ہی موجود ہونا چاہیے۔ اب میرے ارد گرد سے نظریں ہٹا کر مکمل توجہ کے ساتھ ہاسپٹل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری اس تمام کارروائی کے دوران وہ میری باتوں کا جواب بھی دے رہی تھی، جو میں بڑی غیر دلچسپی سے سن رہا تھا۔ میری اصل دلچسپی تو محترمہ کی دریافت میں تھی۔
اس کی بات ختم ہونے پر کچھ اور وقت حاصل کرنے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھے تفصیل سے ساری بات بتائیں۔ جواب میں محترمہ پھر سے شروع ہو چکی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے تمام گفتگو جو بات مجھے اچھی لگی اس کی میرے لیے فکر مندی تھی۔ وہ بالکل انجان اور غیر لڑکی اتنی اپنائیت کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ آپ کو اپنی سیکیورٹی کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ضرور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اس بدمعاش کے ہاتھ میں تو ریوالور بھی تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی لڑکی کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر پیدا ہوتا محسوس کیا، ورنہ تو مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے ارد گرد موجود تمام لوگ مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار کرتے ہیں، اور یہ لڑکیاں جو ہر وقت میرے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں تو یہ تو صرف اور صرف دولت کے کرشمے ہیں۔ اس کی فکر مندی کے جواب میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اور کیا بات کروں جس سے گفتگو کچھ اور دیر جاری رہ سکے، اسی وقت اچانک مجھے ایک کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ایک لڑکی نظر آئی۔ مجھے لگا یہی وہ لڑکی ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر شاید کیمرہ یا شاید ٹیلیسکوپ تھی، ورنہ اتنے بڑے ہاسپٹل کے اتنے کمروں میں بے شمار لڑکیاں اور خواتین نظر آ رہی تھیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے لگی ٹیلیسکوپ اور ہاتھ میں پکڑا ہوا فون مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ درمیان میں کیونکہ اچھا خاصا فاصلہ تھا، اسی لیے مجھے محترمہ بہت واضح نظر تو نہیں آ رہی تھی، باوجود اپنی انتہائی تیز نظروں کے سب کچھ غیر یقینی سا تھا، مگر میری مشہور زمانہ ساتویں حص مجھے بتا چکی تھی کہ یہی وہ لڑکی ہے۔ میں اسے ابھی یہ امپریشن نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں اور یہ کہ اس کے جھوٹ کی کلئی کھل چکی ہے۔ چنانچہ کھڑکی کے آگے سے ہٹ گیا اور اپنی سابقہ ٹون میں اسے گفتگو جاری رکھی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ محترمہ کو معلوم بھی نہیں ہوا ہوگا کہ وہ پکڑی جا چکی ہیں۔ وہ بیچاری مجھے پولیس سے مدد لینے اور ہوشیار رہنے کی نصیحتیں کر رہی تھی۔ وہ تھوڑی تھوڑی بیوقوف بھی تھی اور میں ضرورت سے زیادہ چالاک، اس لیے اس کی ان باتوں پر مجھے صرف اور صرف ہنسی آ رہی تھی جسے میں نے ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس دن تو مجھے سائٹ پر جانا تھا، چنانچہ خاتون سے متعلق تمام نئے خیالات کو پس پش ڈال کر میں آفس سے نکل گیا۔ اب مجھے کیونکہ یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کہاں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے اپنا موبائل اٹھاتے، سن گلاسز لگاتے اور والٹ جیب میں ٹھونسنے میں بظاہر اپنے کام میں مصروف ہونے کے باوجود جانتا تھا کہ خاتون مسلسل مجھے دیکھ رہی ہیں اور اس بات پر حیران بھی ہو رہی ہیں کہ اتنے خوفناک انکشافات کے بعد بھی میں اتنے سکون سے ہوں۔ دراصل یہ فائل تو میں نے چوہے دان میں چوہے کو پھنسانے کے لیے استعمال ہونے والی روٹی کے طور پر خود ہی فہیم صاحب کے سامنے اچھے خاصے مشکوک طریقے سے دراز میں رکھی تھی، اور ان کو بتایا تھا کہ اس میں میرے بہت ہی ضروری اور خفیہ قسم کے پروجیکٹس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اصل میں فہیم صاحب پر مجھے کافی عرصے سے شک تھا، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ چنانچہ اپنے ایس پی دوست اختر گیلانی کے مشورے پر میں نے یہ حرکت کی۔ میرے دوستوں کے مقابلے میں دشمنوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت برا اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہوں، بلکہ فساد کی جڑ وہی دولت ہے جس نے ازل سے انسان کو انسان کا دشمن بنایا ہوا ہے۔ میرے سگے چچا اور ان کا لاڈلا دن رات میرے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کا بس چلے تو مجھے جان سے مارنے سے بھی گریز نہ کریں، مگر جسے اللہ رکھے۔ میرے والدین کی دعائیں ہر مشکل میں میرے کام آتی ہیں اور مجھے ابلیس کے چیلوں سے بچاتی ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے فہیم صاحب کو خرید کر سمجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس بیچاری کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جس رات وہ لوگ فائل چوری کر کے باہر نکلے تھے، پولیس نے ان تینوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا تھا۔ چچا بیچارے تو آج کل بیٹے کی ضمانت کے چکر میں پھر رہے ہیں، اور رہے فہیم صاحب تو اس عمر میں غداری کی یہ سزا ملی ہے کہ نوکری سے تو ہاتھ دھوئے ہیں، عمر بھر کے ندامت اور رسوائی بھی خرید لی گئی۔ محترمہ، بہت دن آپ نے ہمارا مطالعہ کر لیا، اب کچھ دن ہمیں بھی اپنی اسٹڈی کرنے دیجیے۔ اگلی صبح تیار ہونے کے بعد دیگر چیزوں کے ساتھ میں نے الماری سے اپنی ٹیلیسکوپ نکالتے ہوئے سوچا، یہ ٹیلیسکوپ پچھلے سال میں نے اور عامر نے اکٹھے ٹوکیو میں ایک نمائش سے خریدی تھی۔ یہ خاصی منفرد اور پروفیشنل قسم کی ٹیلیسکوپ ہے۔ دراصل مجھے سیاحت کا بہت شوق ہے اور سفر کے دوران اچھے سے اچھا کیمرہ اور بہترین ٹیلیسکوپ رکھنا میری ہابی ہے۔ عامر نے بتایا تھا کہ وہ یہ ٹیلیسکوپ اپنی بہن کو گفٹ کرے گا۔ یہ اچانک تمہاری بہن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ عامر 3 بھائی ہیں، ان کی کوئی بہن نہیں ہے تو وہ آمنہ کی فرینڈ، مگر مجھے بالکل سگی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ عامر نے بڑے پیار سے بہن صاحبہ کا ذکر کیا تھا۔ تو میری شادی پر یہاں نہیں تھے نا، ورنہ اسے ضرور جانتے۔ ہماری شادی پر اس نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ عامر کی جن دنوں شادی ہوئی میں اپنے MS میں مصروف تھا، اس لیے وہیں کیلیفورنیا سے ہی اسے گفٹ اور کارڈ بھیج دیا تھا۔ عامر میرا کالج فرینڈ ہے، ایک اچھا اور مخلص انسان ہے۔ اس دن اپنے معمول کے برخلاف میں 8:30 بجے آفس پہنچ گیا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں رات ہی پلان کر چکا تھا، اس لیے اپنے آفس میں بیٹھنے کے بجائے برابر والے کمرے کے سیکرٹری آفس میں براجمان ہو گیا۔ فہیم صاحب تو ظاہر سی بات ہے پولیس کے مہمان ہیں، اور فی الحال کوئی نیا سیکرٹری میں نے اپوائنٹ نہیں کیا، چنانچہ سامنے دیکھنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے۔ اپنے اسٹاف سے میں نے کہہ دیا تھا کہ آج میں بہت بزی ہوں، کوئی بہت ہی ضروری کام ہو تو آئیں، ورنہ بہتر ہے کہ مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کھڑکی کے اوپر پردے میں نے پڑے رہنے دیے، صرف کنارے پر ذرا سی جگہ بنا کر ٹیلیسکوپ کے لیے باہر کی طرف راستہ ہموار کیا اور کرسی پر آرام دہ حالت میں بے فکری سے بیٹھ گیا۔ سامنے نظر ڈالتے ہی جس چیز نے مجھے چونکایا وہ ٹیلیسکوپ ہی تھی۔ اگرچہ یہ تو میں کل ہی دیکھ چکا تھا کہ وہ مجھے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھا کرتی ہے، مگر یہ تو ہو میری ٹیلیسکوپ جیسی تھی۔ پاکستان میں یہ ابھی بھی عام نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرا چونکنا بالکل فطری تھا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ یہ عامر کی بہن صاحبہ ہی ہوں۔
میں نے خود کو ٹوکا۔ محترمہ کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی میرے آفس کی طرف۔ ان کے پاس ہی کھڑی ایک خاتون بڑی عاجزی سے کچھ کہہ رہی تھی جن کی بات کا محترمہ جواب تک نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے محترمہ کافی موڈی اور بد دماغ واقع ہوئی ہیں۔ لائٹ بلو شلوار قمیض پہنے، قطرے بکھرے بکھرے بالوں اور چہرے پر سارے جہان کی بیزاری طاری کہ وہ کچھ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ محترمہ کس مرض کا شکار ہے، مگر چہرے پر چھائی کمزوری اور بیماری ظاہر کر رہی تھی کہ طویل بیماری سے اکتا چکی ہے۔ قریباً 12 بجے وہ بالکل مایوس ہو کر ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کے بیزاری اور کوفت مجھے حیران کر رہی تھی۔ کیا میں اتنا اہم ہوں کہ کوئی ہر وقت مجھے دیکھتا رہے اور جواب میں کچھ چاہے بھی نہ؟ 2 بجے دو ضعیف خاتون تقریباً خوشامد کر کے محترمہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ 2 بجے وہ ضعیف خاتون تقریباً خوشامد کر کے محترمہ کو کھانا کھلا رہی تھی۔ محترمہ نے بڑا احسان کر کے چند لقمے لیے اور دوبارہ یہاں دیکھنے لگی، مگر افسوس، اس کے چہرے پر اتنے افسوسناک تاثرات درج تھے کہ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ اپنے آفس میں اچانک داخل ہو جاؤں اور پھر دیکھوں کہ مجھے سامنے دیکھ کر کیسے رنگ اس کے چہرے پر آتے ہیں۔ اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دبا کر میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس روز میں نے لنچ بھی وہیں کیا۔ میرے نظر نہ آنے کی جھجھلاہٹ اب بڑی بے دردی سے نرس پر جو شاید ڈرپ لگانے آئی تھی اتر رہی تھی۔ پھر شام 5 بجے بڑی مایوسی سے اس نے ٹیلیسکوپ ایک طرف رکھ دی اور کوئی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آفس سے نکل کر میں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ ویسے تو یہ کام میں اپنے کسی ماتحت سے بھی کروا سکتا تھا، مگر اس معاملے میں مجھے کسی اور کی شرکت کا ہرگز گوارا نہیں تھی۔ ذرا سی کوشش کے بعد ریسیپشن پر ہی مجھے تمام ضروری معلومات حاصل ہو چکی تھیں۔ 200 روپے رشوت دینے کے بعد نام سارا افتخار، والد کا نام افتخار حمدانی، والد صاحب بائی پروفیشن بزنس مین۔ کار ایکسیڈنٹ میں بیک بون متاثر ہوئی تھی اور پیر میں معمولی نوعیت کا فریکچر ہو گیا تھا۔ گزشتہ 1 مہینے سے یہاں ایڈمٹ تھی اور یہ کہ کل یہاں سے ڈسچارج ہونے والی تھی۔ گھر کا ایڈریس اور فون نمبر حاصل کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر آج صبح میں نے وہی کل والی حرکت کی، یعنی پی اے کے آفس میں بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج وہ انتہائی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنی پریشان کس بات پر تھی۔ بڑی بھی بیچاری جلدی سامان سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی اور وہ کبھی کچھ سوچنے لگتی اور کبھی یہاں دیکھنے لگتی۔ اس کے کھانا نہ کھانے پر مجھے بہت افسوس ہوا، مگر مجھے کیونکہ شدید بھوک لگ رہی تھی اور خالی پیٹ تو عشق بھی اچھا نہیں لگتا، چنانچہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے اور 2 کپ چائے پینے کے بعد اسے دیکھا تو وہاں وہ ہنوز اداس بلبل جیسی شکل بنائے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں محترمہ 1 مہینہ اتنے صبر سے مجھے کیسے دیکھتی رہی ہیں۔ میں تو 2 دن میں اس 16ویں صدی کی زنانہ محبت سے تنگ آ گیا ہوں۔ پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے جب بڑی بی نے اسے کچھ کہا تو وہ بہت دقت اور تکلیف سے کھڑی ہوئی، شاید ابھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا۔ بڑی بی نے اس کے ہاتھ میں کنگا پکڑایا جسے اس نے غصے سے دور پھینک دیا۔ یا اللہ رحم، محترمہ کافی کڑوے مزاج کی حامل لگتی ہے، میں نے دہل کر سوچا۔ دروازے کی طرف جاتے جاتے اس نے میرے کمرے پر ایک آخری نظر یوں ڈالی جیسے مجھے الوداع کہہ رہی ہو، پھر اپنے چہرے پر سے آنسو صاف کرنے لگی۔ زاروں کی طرح آنسو بہاتے ہوئے مجھے دنیا کی تمام لڑکیوں سے زیادہ حسین لگی، کیونکہ یہ آنسو خالصتاً میرے لیے بہائے گئے تھے۔ اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ چلی گئی ہے، بہت افسردہ اور بہت اداس۔ بے فکر رہو میری جان، ہم عنقریب دوبارہ ملیں گے، بلکہ اب تو انشاءاللہ ساری عمر ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا۔ خوشبو، بادل، چاند، ہوا، سارے اس کے ساتھ چلے۔ آمنہ، میں نے ان دنوں تمہیں اتنا مس کیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ کچن میں سلاد بناتے ہوئے آمنہ سے مخاطب تھی۔ میری جان، تم نہ بھی کہو تو مجھے معلوم ہے، مجھے تو اتنا دکھ ہے کہ تم اتنے کرائسس سے گزر رہی تھی اور میں وہاں آرام سے گھوم پھر رہی تھی۔ آمنہ نے بڑے دکھ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، ساری دنیا میں ایک تم ہی تو ہو جو مجھ سے سچی اور بے لوث محبت کرتی ہے، سارہ نے یاسیت سے کہا۔ اچھا اب یہ پیار محبت کا جذباتی سیشن ختم کرو، وہاں عامر بھوک سے بے حال مجھے گالیاں دے رہے ہوں گے، اور آج تو انہوں نے کھانے پر ولی بھائی کو بھی بلایا ہوا ہے۔ آمنہ جلدی ڈش میں چاول نکالتے ہوئے بولی۔ یہ ولی کب سے عامر بھائی کے دوست بن گئے ہیں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ تم نہیں جانتی انہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ آمنہ اس کی شرارت نظر انداز کر گئی۔ تم لوگ کتنے دن کے لیے آئے ہو؟ کھیرا منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ دیکھو ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، آمنہ نے جواب دینے کے ساتھ اون سے چکن نکالتے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارے آنے کا مقصد تو فری کا عقیقہ کرنا ہے، امی وغیرہ نے کسی نے بھی ابھی تک اسے دیکھا نہیں تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو پاکستان سب سے مل بھی آئیں اور لگے ہاتھوں عقیقہ بھی ہو جائے۔ میں تو خیر 1 آدھ مہینے ضرور رکوں گی، عامر شاید جلدی چلے جائیں۔ اچھا اب تم ذرا یہ ڈشیں ٹیبل پر پہنچانا شروع کرو۔ آمنہ نے سالن کا ڈونگا اور چاولوں کی ڈش اس کے ہاتھوں میں پکڑائی۔ میں فری کو دیکھ لوں کہیں جاگ نہ گئی ہو۔ عامر اور آمنہ وغیرہ 2 روز قبل پاکستان آئے تھے اور ان سے ملنے سارا ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ پھر جب آمنہ فری کو گود میں اٹھائے ڈائننگ روم میں آئی تو وہ ساری ٹیبل سے جا چکی تھی۔ واہ دوست ہو تو تم جیسے، آمنہ نے شاباشی دی۔ جیو میری جان۔ اچھا اب ذرا اپنی بھانجی صاحبہ کو سنبھالو، میں ان لوگوں کو کھانے کا کیا ہوں۔ عامر کی امی بھی نماز پڑھ کر آ چکی تھیں اور اب تینوں خواتین گفتگو میں مصروف عامر اور اس کے دوست کا انتظار کر رہی تھیں۔ ارے سارا، وہ میجر صاحب نے پرپوزل کا کیا ہوا؟ آمنہ چٹوری بیٹھے بیٹھے سلاد کھاتے ہوئے بولی۔ ہونا کیا تھا، میں نے منع کر دیا۔ لیکن کیوں؟ انکل تو اس کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے۔ آمنہ کی حیرانی بجا تھی جبکہ آنٹی فری میں مصروف خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ پاپا نے انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، اتفاق سے میری لان میں ہی موصوف سے ملاقات ہو گئی۔ سارا نے جواب دینا شروع کیا، فرمانے لگے
جی میں میجر سکندر حیات ہوں، بس میں نے تو اسی وقت ریجیکٹ کر دیا۔ حد ہے چھچوری پن کی بھی، خود اپنے آپ کو اپنے منہ سے میجر کہہ رہے تھے۔ بھئی آپ کے عہدے کے لحاظ سے دیگر لوگ آپ کو پکاریں تو اچھا لگتا ہے، انتہائی شوباز اور چیپ۔ لڑکی تم کبھی نہیں سدھر سکتی، آمنہ مایوسی سے بولی۔ ابھی وہ آمنہ کو کوئی جواب دینے ہی والی تھی کہ عامر کے ساتھ ولید کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ اگلی بات ہی بھول گئی۔ آئیں ولی بھائی بیٹھیں پلیز، آمنہ خوش اخلاق میزبان بن گئی۔ عامر اور ولی دونوں نے ان کے سامنے والی کرسیاں سنبھالی تھیں۔ یہ سارا ہے میری چھوٹی سی پیاری سی بہن، اور یہ ولید ہے میرا بہت پرانا دوست۔ عامر نے دونوں کو آپس میں تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، ولید نے اس کی طرف دیکھا بہت سرسری نگاہوں سے۔ می ٹو۔ بڑی پھنسی پھنسی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی جو شاید اس نے خود ہی سنی ہوگی۔ سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آمنہ اور عامر ولید کی خاطر مدارت میں مصروف تھے۔ ولی بھائی تکلف بالکل نہیں چلے گا، میں نے خاص طور پر یہ چیزیں آپ کے لیے بنائی ہیں۔ آمنہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ بھابھی آپ فکر ہی نہ کریں، ایسا بے تکلف مہمان آپ نے زندگی بھر نہ دیکھا ہوگا۔ وہ اپنی پلیٹ میں چاول ڈالتا ہوا بولا، جبکہ وہ سر جھکائے خاموشی سے سلاد پلیٹ میں ڈال کر چمچ سے ادھر ادھر گھما رہی تھی، اور کیونکہ وہ یہاں مہمان نہیں سمجھی جاتی تھی اس لیے کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ عامر، آمنہ اور آنٹی تینوں ولید کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ کافی دیر کے بعد جھکا ہوا سر اٹھا کر جو سامنے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بظاہر آنٹی کی کسی بات کا جواب دیتے ہوئے دیکھ اسی کو رہا تھا، چہرے پر بہت شوق اور معنی خیز مسکراہٹ لیے۔ یا اللہ، یہ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا جیسے پہلے سے جانتا ہوں؟ سارا نے ایک دم گھبرا کر سر دوبارہ جھکا لیا۔ سارا کیا بات ہے، تم نے کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ عامر کی آواز پر اس نے سجدے میں سے گرا ہوا سر اٹھایا اور مری مری آواز میں بولی، جی عامر بھائی میں کھا رہی ہوں۔ خاک کھا رہی ہو؟ پلیٹ تو خالی پڑی ہے۔ وہ اس کی پلیٹ میں چاول ڈالنے لگا۔ ولی تم یہ چکن کڑھائی ضرور لینا، ہماری سارا سے زیادہ مزیدار چکن کوئی نہیں بنا سکتا۔ عامر نے لگے ہاتھوں بالکل مشرقی ماؤں کی طرح اس کی بھی تعریف کی تو وہ جو کبابوں کی ڈش اٹھا رہا تھا رکھ کر چکن کڑھائی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اب میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ چکن کے علاوہ کچھ اور چکھو بھی مت۔ عامر ولید سے مخاطب ہوا، اس کے علاوہ کچھ اور کھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، یہ میری زندگی کی مزیدار ترین چکن ہے۔ سارا نے ایک دم سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بڑی گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بہت مزے کی چکن بنائی ہے آپ نے، بظاہر سادہ سا فکرہ جیسے رسماً ہی اس کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ سادہ سا فکرہ سارا کو بہت معنی خیز محسوس ہوا۔ اس پر اس کی گہری مسکراہٹ وہ جواب میں شکریہ بھی نہیں کہہ پائی۔ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ سارا کو گھبراہٹ ہونے لگی تو اس نے آمنہ سے کہا، لاؤ یہ فری کو مجھے دے دو، تمہیں کھانا نہیں کھانے دے رہی، میں اسے اندر کمرے میں لے جاتی ہوں۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، فری کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، سامنے دیکھنے سے قصداً گریز کیا۔ تم نے ابھی کھانا تو ٹھیک سے کھایا نہیں ہے؟ آمنہ کا جواب حسب توقع تھا۔ نہیں، بس مجھے زیادہ بھوک بھی نہیں ہے، بعد میں لگے گی تو کھا لوں گی۔ آمنہ کی گود سے فری کو لے کر وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے مڑ کر دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تو وہ گفٹ سنبھالتی آگے بڑھی۔ خدا کرے میرا آج اس سے سامنا نہ ہو، اس کے دیکھنے کا انداز مجھے پوری طرح نروس کر دیتا ہے۔ لیکن وہ میری طرف ایسے دیکھتا کہ میرے سے ہم پہلی بار نہ ملے ہوں، بلکہ ہمارے درمیان بہت گہرے مراسم ہوں، اور اس سے پہلے ہم بے شمار مرتبہ مل چکے ہوں۔ اس پورے ایک ہفتے کے دوران وہ یہ بات سینکڑوں بار سوچ چکی تھی۔ ہسپتال والے واقعات کا تو کوئی رازدار بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے وہ تمام باتیں آمنہ کو بھی نہیں بتائیں، اور زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی بات ایسی ہے جو میں نے اس سے خفیہ رکھی ہے۔ نہیں، یہ محض میرا وہم ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرا گھبرانا دراصل چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق ہے۔ وہ خیالوں میں گم گیٹ کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی، اور پھر السلام علیکم کی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑے بغیر بھی جانتی تھی کہ آنے والا کون ہے۔ وعلیکم السلام کہتی وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ اور سنائیں کیسی ہیں آپ؟ اس کے ساتھ ساتھ چلتا لان کی طرف آ گیا جہاں فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں کہتی وہ فوراً آمنہ کی طرف بڑھ گئی جو بڑے خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ وقت ہے تمہارے آنے کا؟ خدا ایسی خالہ دشمنوں کو ہی دے، غضب خدا کا، اپنی بھانجی کے پہلے فنکشن پر مہمانوں کی طرح وقت کے وقت آتے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ اللہ کی نیک بندی، مجھے سانس تو لے لینے دو، آتے ہی شروع ہو گئی۔ وہ فری کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے آرام سے بولی، پھر تقریب کے دوران اپنی عادت کے برخلاف وہ سکون سے کرسی پر خاموشی سے بیٹھی لوگوں کو دیکھتی رہی۔ حالانکہ وہ آج اس دن کے برعکس اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیے مختلف لوگوں سے باتوں میں مشغول تھا۔ عجیب مصیبت ہے، جب اس دن مجھے دیکھ رہا تھا تو میں پریشان تھی، اور آج اگنور کر رہا ہے تو بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ اپنی اس کیفیت پر خود سے ہی ناراض ہو گئی۔ پھر جیسے ہی کھانا شروع ہوا وہ الٹے سیدھے دو چار لقمے لینے کے بعد آمنہ کے پاس چلی آئی جو اپنے مہمانوں کو اور لینا اور اچھی طرح کھائیے گا پلیز قسم کی فکروں سے نواز رہی تھی۔ آمنہ میں گھر جا رہی ہوں، اس کا خیال تھا ابھی آمنہ کے ساتھ گھنٹہ بھر بحث کرنی پڑے گی اور وہ تب کہیں وہ جا کر اس کو گھر جانے کی اجازت دے گی، مگر اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب آمنہ بڑے اطمینان سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر تم جاؤ گی کیسے؟ آنکھیں پھاڑے آمنہ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی وہ۔ ارے بھائی کہاں گم ہو گئی؟ آمنہ نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کچھ نہیں ہوگی، تم نے کیا کہا کہ میں جاؤں گی کیسے؟ جیسے آئی تھی ویسے ہی جاؤں گی بھائی، وہ آمنہ سے کچھ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔
وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے رشید نے کہلوایا تھا کہ اس کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور وہ فوراً اپنے گھر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے اس کے ناراض چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، خیر کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے جانے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ آمنہ تو لگ رہا تھا کہ کب سے اسے گھر بھیجنے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ولی بھائی، آمنہ نے کچھ فاصلے پر کسی سے محو گفتگو ولید کو آواز دی۔ جی بھابھی فرمائیے۔ ولید فوراً ہی ان صاحب سے معذرت کرتا ہوا ان لوگوں کی طرف آ گیا۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو جلدی جانا ہے، آمنہ نے اس سے پوچھا۔ جی بھابھی، اصل میں مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، ورنہ کچھ دیر اور رک جاتا۔ ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سارہ کو وہ دونوں کچھ مشکوک سے محسوس ہوئے۔ آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، وہ مزید گویا ہوئی۔ نہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی کون سی بات ہے، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ سارہ کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے۔ عامر تو ظاہر ہے اس وقت مہمانوں میں مصروف ہوں گے، آپ اگر زحمت نہ ہو تو اسے بھی ڈراپ کرتے جائیے گا۔ سارہ کا دل چاہا کہ آمنہ کا سر پھاڑ دے۔ یہ آمنہ کی بچی ضرور میرے ہاتھوں ضائع ہو کر رہے گی۔ وہ کھولتے دماغ کے ساتھ یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور ابھی انکار کرنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بولا، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، آپ بہت تکلف کرتی ہیں۔ اسی وقت عامر بھی وہاں آ گیا۔ اچھا یار، میں چلتا ہوں، ولید نے عامر کو مخاطب کیا۔ اگر جلدی نہ ہوتی تو میں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا۔ وہ دونوں آپس میں ہاتھ ملا رہے تھے اور کوئی بات بھی ہو رہی تھی جو غصے میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے آئیے پلیز کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ تم بھی کیا ولی کے ساتھ جا رہی ہو؟ عامر نے سارہ سے پوچھا تو اس سے پہلے آمنہ نے جواب دیا۔ ہاں، یہ گھر جانے کے لیے کہہ رہی تھی، میں نے سوچا کہ ولی بھائی تو جا ہی رہی ہیں، اسے بھی ڈراپ کر دیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اور دیکھو اگلے ہفتے کسی دن ہم پکنک کا پروگرام بنا رہے ہیں، تمہیں ضرور چلیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عامر اور آمنہ غالباً اسی کو سی آف کرنے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھے تو ناچاروں سے بھی ان لوگوں کی تقلید میں قدم آگے بڑھانے پڑے، جبکہ وہ گیٹ پر کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آمنہ اور عامر دونوں کے رویے سارہ کو حیران کر رہے تھے۔ یا الہی، آج ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ آمنہ ولید کے پاس کھڑی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں ان دونوں سے ناراض ہو کر وہ بغیر خدا حافظ کہے آگے بڑھ گئی۔ حد ہو گئی، مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میں ان کے ساتھ جانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں، اور خود ہی سب کچھ طے کر لیا۔ عامر اور آمنہ نے گیٹ پر کھڑے ہو کر خوب ہاتھ ہلا ہلا کر خدا حافظ کہا۔ ولید گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ برابر والی سیٹ کا دروازہ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ بڑھا کر کھول دیا تھا۔ اسے لگا کہ دل پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اتنی کڑی اس پر اب تک کی زندگی میں کبھی نہیں پڑی۔ وہاں اس کی اپنی ٹیلیسکوپ بڑے آرام و سکون سے تشریف فرما تھی۔ اس نے ایک دم چونک کر ولید کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے اس سے قطعاً لاتعلق گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اس کے بیٹھنے کا منتظر۔ آخرکار وہ بڑی ہمت کر کے ٹیلیسکوپ کو ذرا سا آگے کھسکا کر اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ ایک نظر ٹیلیسکوپ پر اور دوسری اس پر ڈال کر گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر کیسٹ پلیئر آن کیا تو جنید جمشید کی خوبصورت آواز چاروں طرف بکھر گئی۔ یہ شام پھر نہیں آئے گی، اس شام کو، اس نام کو آؤ امر کر لیں۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو وہ اس خوبصورت موسم میں ڈرائیو کرتے ہوئے جنید جمشید کی آواز کو خوب انجوائے کرتی، مگر اب جب کہ برابر میں وہ منحوس رکھی ہوئی تھی، وہ کیا خاک انجوائے کرتی۔ اگر آج صبح اس نے الماری میں اپنی ٹیلیسکوپ رکھی نہ دیکھی ہوتی تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اس کی اپنی ٹیلیسکوپ ہے۔ دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں تھا۔ سارہ نے ڈرتے ڈرتے پھر اپنے پہلو میں پڑی ہوئی اس ٹیلیسکوپ کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی خطرناک سانپ ہو۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس کی وجہ سے آپ ٹھیک سے بیٹھ نہیں پا رہی۔ ولید اچانک اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ حیران نظر آنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ولید نے ٹیلیسکوپ اس کے پاس سے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈال دی۔ عامر بتا رہا تھا بالکل ایسی ٹیلیسکوپ اس نے آپ کو تحفے میں دی تھی۔ بڑی سنجیدگی سے دریافت کیا گیا۔ جی، بہت مختصر جواب دے کر وہ خاموش ہو گئی۔ سنیں پچھلے دنوں آپ کافی شدید بیمار ہو گئی تھیں، ویسے جس ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ تھیں وہ بالکل میرے آفس کے سامنے ہے۔ اس وقت اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ عامر کی بہن ہیں تو میں آپ کی عیادت کو ضرور حاضر ہوتا۔ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی وہ اس کی آخری بات پر چونک گئی۔ اس وقت؟ یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ سارہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بظاہر سنجیدہ چہرہ مگر آنکھیں مسکراتی ہوئی جیسے اسے زج کر کے خوب حظ اٹھایا جا رہا ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آخرکار سارہ نے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں تو صرف اس بات کا افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے مزاج پرسی کو نہ آ سکا۔ وہ بڑی معصومیت سے بول رہا تھا۔ مسلسل ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر ایک دم پھٹ پڑی۔ آپ خواہ زیادہ معصوم مت بنے، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں وہاں ہاسپٹل میں بیٹھ کر ٹیلیسکوپ سے آپ کو دیکھا کرتی تھی تو یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ میرا دماغ نہیں خراب، اور نہ ہی آپ کی کوئی راج اندر ہے جو میں آپ کو دیکھتی۔ وہ تو میں ہاسپٹل میں بڑے بور ہوتی تھی تو کبھی کبھار ٹیلیسکوپ سے روڈ پر یہ ادھر ادھر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ جواب میں اس کا کہا بڑا بے ساختہ تھا۔ خالد ٹھیک کہتا ہے، مجھے CID میں ہونا چاہیے تھا، اور یہ کہ میرے سامنے بڑے سے بڑا مجرم فوراً اقبال جرم کر لیتے۔ وہ مزے سے بول رہا تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ حماقت کا کتنا عظیم الشان مظاہرہ کر گئی تھی۔ اپنی حماقت، جلد بازی اور غصے پر سوائے کف افسوس ملنے کے اب اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی اناڑی چور اپنی پہلی ہی چوری پر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے۔ گاڑی چلتے چلتے رک چکی تھی۔
اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کے زور سے کہیں گم ہو جائے۔ اپنے آپ پر دل بھر کر شرمندگی ہو رہی تھی۔ کافی دیر اس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد ولید نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ کافی دیر گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ پھر بہت دیر بعد خیال آیا تو وہ چونک کر ادھر ارد گرد دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ جو سوچا وہ بول دیا، آپ نے اپنا ایڈریس بتایا نہیں۔ میں سمجھا آپ کا موڈ شاید میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا ہے، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کہیے اب کہاں چلوں؟ وہ بڑی شریر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ خاندانی غصہ پھر سے حاوی ہوا تھا۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ اب کہاں چلنا ہے، ایک دم ڈر کر جواب دیا گیا۔ میں آپ کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، مگر افسوس کہ میرا مشاہدہ غلط ثابت ہوا۔ وہ بڑی دکھ سے بولی۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا مطلب ہے جب آپ مجھے اچھا انسان سمجھا کرتی تھی۔ سارا کے قصبل ایک دم نکل گئے، جھکا ہوا سر مزید جھک گیا۔ کافی دیر بعد اس نے ولید کی آواز سنی تو وہ کہہ رہا تھا، مگر تمہارے بارے میں میرا مشاہدہ بالکل بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ میں نے تمہیں جیسا سمجھا تھا تم بالکل ویسی ہی ہو، کچھ بے وقوف، تھوڑی ضدی اور بہت پیاری۔ وہ شرارت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارا نام اور ویئر اباؤٹس میں نے ہاسپٹل سے معلوم کیے تھے، لیکن میرا نام، فون نمبر، یہاں تک کہ موبائل نمبر تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سوال خاصا غور طلب ہے۔ اور وہ جو لفظ پیاری پر حیران سے بیٹھی ہوئی تھی ایک دم چونک گئی۔ آپ مجھے کب سے جانتے ہیں؟ بڑی بے صبری سے پوچھا گیا۔ میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے اس بات پر تمہاری طرح کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کہ مکر جاؤں، وہ ہنس کر بولا۔ لیکن آپ نے مجھے دیکھا کیسے؟ وہ ابھی بھی حیران تھی۔ پہلے تم بتاؤ، تم نے میرا فون نمبر کہاں سے لیا؟ بڑی بے نیازی سے دکھائی گئی۔ کیسا نمبر؟ میرے پاس کوئی آپ کا فون نمبر نہیں ہے۔ سارا صاف مکر گئی۔ اچھا، بڑا مانک ہے اس قسم کا اچھا تھا۔ میں خواہ اتنے دن یہ سمجھتا رہا کہ وہ پیاری سی منمونی سی لڑکی تم ہو جس کی آواز فون پر سن کر میں نے سوچا تھا کہ اس سے اچھی آواز اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی اتنی خوبصورت تعریف پر وہ ایک دم بول پڑی۔ میں نے اماں کو بھیج کر روڈ پر سے آپ کا وزٹنگ کارڈ بنوایا تھا جو شاید آپ کے والٹ سے گر گیا تھا۔ حسب معمول بولنے کے بعد احساس ہوا کہ جوش میں کیا بول دیا، جبکہ وہ بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ کتنا چالاک ہے یہ، کتنے آرام سے سب کچھ اگلوایا، اور مجھ سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اچانک اسے شدید قسم کا غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ آپ براہ مہربانی مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیجیے۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شدید قسم کے خفگی کے آثار نظر آئے۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی وہ سخت غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر اب زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی اس کی گیٹ کے آگے رکی تو وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی۔ سنو، اس کی آواز ابھری۔ سارا نے رک کر ایک دم اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر موجود تاثرات نے اس کو بوکھلا دیا، اور وہ جو اس کا خیال تھا کہ وہ کبھی مشرقی فلمی ہیروئنوں کی طرح شرما ورما نہیں سکتی۔ بڑی بے مربت لڑکی ہو، اپنے گیٹ پر سے یوں ہی لوٹا رہی ہو، نہ چائے کی آفر، نہ اندر آنے کی دعوت۔ خیر، اس بد اخلاقی پر میں نے تمہیں معاف کیا۔ بولتا بولتا اچانک وہ پیچھے مڑا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا پھولوں کا خوبصورت گلدستہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ میری خواہش ہے کہ اگلے ویلنٹائن ڈے پر تم بھی مجھے پھول ضرور دو۔ پھول ہاتھ میں لیے وہ بھاگتی ہوئی گیٹ سے داخل ہو گئی۔ ماما نے اسے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیران ہو کر دیکھا۔ اپنے کمرے میں رک کر دو چار گہرے گہرے سانس لینے کے بعد اس نے غور سے دیکھا تو خوبصورت سرخ گلابوں کے بوکے پر ایک پیارا سا کارڈ لگا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھا تو اندر صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، خوشبو کی پوشاک پہن کر کون گلی میں آیا ہے، کیسا یہ پیغام رساں ہے، کیا کیا خبریں لایا ہے، کھڑکی کھول کے باہر دیکھو، موسم میرے دل کی باتیں تم سے کہنے آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ باہر تیز بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے بھیگنے کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑے یقین سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے معلوم تھا کہ وہ ضروری کھڑکی کھول کر دیکھے گی۔ اسے دیکھ کر وہ بہت بھرپور انداز میں مسکرایا اور پھر ہاتھ ہلاتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ موسم اچانک ہی بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ یہ بارش، یہ ویلنٹائن ڈے، اور سب سے بڑھ کر یہ ٹیلیسکوپ مجھے زندگی بھر یاد رہے گی، اس نے بڑی طمانینت سے سوچا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے کسی اور مکمل ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔